أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. پیچھے سے کئی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو پیدا کیا، کس طرح کے معجزے ان کو عطا کیے، اور جب نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا تو خود ان کی قوم کے سربراہ لوگوں نے کس طرح سے ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ سازش کر کے ان کے قتل کی بھی تدبیر اختیار کی۔ جب سارا ماحول تیار ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، پھانسی دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے بتا دیا کہ یہ لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں یہ پوری نہیں ہو سکتی، آپ کو ہم نے جو عمر دی ہے آپ وہ پوری کر کے رہیں، لیکن ان کی سازشوں سے بچانے کے لیے آسمان کی طرف کچھ مدت کے لیے آپ کو اٹھایا جائے اور ان لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا اور اسی طریقے کے مطابق اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی لیے قرآن نے صریح الفاظ میں کہا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ ان لوگوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو پھانسی دی، بلکہ معاملہ ان پر خلط ملط ہو گیا، کنفیوژن میں پڑ گئے۔ جب پھانسی دینے کے لیے ان کو لانے کی کچھ تدبیر ہو رہی تھی تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، تو جلد بازی میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ہم شکلوں کو پکڑ لیا، انہی کے خاندان کے، اور ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور سمجھ گئے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مدت کے لیے ان کو اٹھا لیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، صلیب جو وہ لوگ پہنتے ہیں عیسائی لوگ اس کو توڑیں گے، خنزیر کو سور کو قتل کریں گے اور جزیہ لاگو کریں گے، اس طرح کی بہت سی چیز، بلکہ دجال کو قتل کریں گے۔ یہ ساری چیزیں حدیث میں تفصیل سے بتائی گئی ہے۔ اسی کی طرف یہاں اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، یعنی یہ اسی وقت کی بات ہے جب ان کے قتل کی تدبیریں ہو رہی تھیں، تو اللہ کی طرف سے انہیں وحی کر کے تسلی دی گئی کہ انی متوفیک، توفا کے معنی پورا کرنا، ہم آپ کی عمر کو پورا کر کے رہیں گے، یعنی جتنی عمر آپ کو ملی ہے اتنی عمر آپ کو دنیا میں زندہ رہنا ہوگا، یہ لوگ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے، لیکن وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کچھ مدت کے لیے میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں، یعنی آسمانی دنیا پر لے جاتا ہوں، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیت میں بھی کہا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے،
حدیث میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ آپ کو اپنی مدت تو پوری کرنی ہے، لیکن اب چونکہ یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں تو آپ میری طرف میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، طہر یطہر، پاک و صاف کرنا، اور کافروں سے میں آپ کو پاک اور صاف کروں گا، یعنی ان کی سازشوں سے، ان کی تدبیروں سے آپ کی حفاظت کروں گا، اور یہ لوگ جو آپ پر الزامات اور تہمتیں لگاتے ہیں ان سے آپ کو بری قرار دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جاعل کے معنی بنانا، اتبع کے معنی فالو کرنا، اور جو لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں انہیں قیامت تک کافروں سے مقدم رکھوں گا، کافروں سے اوپر رکھوں گا۔ اب کون لوگ ہیں یہ؟ کافر کا مطلب ان کے انکار کرنے والے یہودی ہیں، ان کے ماننے والے کا مطلب ایک تو ان کے زمانے میں جو ان کے پیروکار تھے وہ بھی مسلمان کہلاتے تھے، اور قیامت تک جتنے لوگ صحیح طور پر آپ کو مانیں گے، یعنی جو قرآنی عقیدہ اور صحیح عقیدہ ہے اس کے مطابق آپ کو مانیں گے، چاہے وہ عیسائی ہو یا مسلمان ہو، اگر صحیح عقیدے کے مطابق ان کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں پر ان کو ہمیشہ مقدم رکھیں گے۔ یہ مقدم رکھنا سیاسی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور اخلاقی اور دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کردار کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے جو لوگ ایمان والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہمیشہ اخلاقی اعتبار سے ان کی بلندی رہی ہے۔ ممکن ہے سیاسی اعتبار سے کچھ دنوں کے لیے انہیں بلندی نہ ہو یہودیوں کے مقابلے میں، لیکن اخلاقی اعتبار سے ہمیشہ وہ بلند رہیں گے۔ جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان کے زمانے کے لوگ ہوں یا آج کے لوگ ہوں یا آئندہ آنے والے لوگ ہوں، جو حضرت عیسیٰ کو صحیح طور پر مانتے ہیں، جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے اس کے مطابق ان پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سیاسی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ ان کو کافروں پر، جو ان کا انکار کرنے والے ہیں، خاص طور پر یہودی، ان پر اللہ تعالیٰ ان کو مقدم رکھیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور چنانچہ دیکھیے یہودی ہمیشہ ان کے ماتحت بن کر رہے، چاہے عیسائی ہوں چاہے مسلمان ہوں۔ اب کچھ دنوں کے لیے دراصل ان کو بالادستی حاصل ہو رہی ہے، تب بھی اخلاقی اعتبار سے تو بالکل پھسے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، کردار کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے دین کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ان سارے اعتبار سے اہل ایمان جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ ان پر پوری طرح سے فوقیت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ثم الی مرجعکم، یعنی اب تو کچھ دنوں کے لیے آپ کو اللہ آسمان پر اٹھائیں گے، پھر دنیا میں وہ آئیں گے، پھر اس کے بعد جب وفات ہوگی الی مرجعکم، تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر جس مسئلے میں آپ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس میں میں فیصلہ کروں گا، عدل و انصاف کے ساتھ تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، کون صحیح کون غلط۔ کیا فیصلہ کروں گا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کیا، یا ان کے بارے میں غلط عقیدے اپنے دل میں رکھے، غلط تصورات رکھے، ان کو خدا کے برابر قرار دیا، یا ان کو سزا دینے پر تلے، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، انہیں سخت ترین میں عذاب دوں گا، پھر دنیا میں بھی ان کو ذلیل بنا کر رکھوں گا اور دوسروں کے تابع بنا کر رکھوں گا، والآخرہ، آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ جو کفر اور شرک اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں، شریعت کا انکار کرنے والے ہیں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کسی طرح سے ان کی مدد نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان والے ہوں گے، عمل صالح یعنی شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وفا یوفی مانے پورا دینا، ان کا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ جو دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے اخلاص کے ساتھ شریعت کے طریقے کے مطابق، اس کا پورا بدلہ ان کو مل کر رہے گا، چاہے دنیا میں کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ ظالم کا مطلب جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں،
ان کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے رسول کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ بات جس کی ہم تمہارے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو تفصیلات ہم نے بتائی، یہ آیات یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک معجزہ۔ آپ اس زمانے میں نہیں تھے، آپ نے اہل کتاب کی کتابیں نہیں پڑھی، آپ نے کسی سے سیکھا نہیں، پھر بھی یہ باتیں صحیح صحیح آپ کو معلوم ہے، تو ایک معجزہ ہے۔ والذکر الحکیم، اور حکیمانہ نصیحتوں میں سے ہے، یعنی قرآن مجید بالکل حکمت سے بھرپور کتاب ہے، تو یہ حکیمانہ باتیں ہیں، یہ حکیمانہ نصیحت ہے اور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں نہ آپ کو شک کرنا ہے نہ آپ کے ماننے والوں کو شک کرنا ہے۔ بہرحال ان آیات سے اللہ نے یہی پیغام دیا کہ جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی بھی تدبیریں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات اسے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے پھانسی نہیں دی، قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آسمان پر انہیں اٹھا لیا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہودیوں پر اخلاقی اور سیاسی اعتبار سے انہیں فوقیت دے کر رہیں گے قیامت تک۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے۔ اور پانچویں بات یہ جو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایک معجزہ ہے، اللہ کے رسول نہیں تھے اس وقت، کہیں سیکھا نہیں کسی کے پاس، پھر یہ صحیح باتیں جو غلط عقیدوں کی بھی تردید کرتی ہیں اتنی صحیح انداز میں بیان کر رہے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے نبی ہوں گے اور اللہ سے سنی ہوئی باتیں ہی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یقین ہمارے دلوں میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔